کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے اور بھی خدا ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا. بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. اپنے کاموں کے لیے وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اسی کے آگے جواب دہ ہیں. انہیں کسی کا حکم نہیں چلتا، کوئی کوشچن نہیں کر سکتا اس سے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کیا، اتنی بارش کیوں برسائی، اتنا بڑا زلزلہ کیوں لایا، اتنا جو ہے وہ تباہی ہو گئی، اتنا نقصان ہو گیا، اتنا کورونا کیوں پھیلایا، اتنی دنیا میں لوگ مر گئے. Nobody can question him کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے الہ بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کی نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، وہ تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے اور اس کے سامنے بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے سامنے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل اسے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. جو ان سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی کوئی الہ ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں، اور ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین وہاں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور ہمیں سوچنے کا مقام دے رہے ہیں، یعنی کہ اور ہمیں غور و فکر اور ہمیں کائنات پہ غور و فکر کرنا سکھا رہے ہیں، کہ یہ بتانے کے بعد کہ پہلے کائنات باہم ملی ہوئی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ دونوں کو الگ الگ کر دیا. آج کل ہمارے ہاں جس کو سائنس کیا کہتی ہے، بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتی ہے، کہ بڑا دھماکہ ہوا اور دنیا الگ ہو گئی، آسمان اوپر چلا گیا اور زمین نیچے رہ گئی، اور یہ دھماکے سے سب کچھ ہو گیا. تو اب دیکھیں کتنا پرفیکٹ دھماکہ تھا نا، پھر ہر چیز کتنی سیٹلڈ ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہے، کہیں پہ سمندر ہے، کہیں پہ فلیٹ زمین ہے، کہیں پہ کھیت کھلان کی زرخیز زمین ہے، کہیں چٹیل میدان ہے. کوئی چیز اگر ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ بڑی ہی نفاست سے اور صفائی کے ساتھ جگہ جگہ لے لیتی ہے اپنے، یا آپ کو جھاڑو کی وقت پورے گھر میں لگانی پڑتی ہے کہ کہیں کو ذرہ ادھر نہ چلا گیا اور ادھر نہ چلا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ اے بگ بینگ تھیوری. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ان دونوں کو ہم نے الگ کر دیا اور زمین کو پھر زمین کی طرح سے سجایا، بنایا، سنوارا اس کو. اور 6 دنوں کی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور دنوں کی بات بھی کرتے ہیں کہ کس دن میں ہم نے کیا کیا اور کیا کیا. یعنی کہ باقاعدہ یہ پری پلان تھا. اٹس ناٹ اے بگ بینگ تھیوری، اٹس ناٹ جسٹ لائک اے بگ بینگ اور اس کے بعد سب کچھ ایز اٹ از سیٹلڈ ہو گیا جیسے اب آج ہمیں نظر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے ہر چیز پانی سے پیدا کی، یعنی کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ پانی ہے، یعنی کہ ہر چیز کی بیسک جو ابتدا ہے وہ پانی سے ہی ہوتی ہے. اور آپ انسان، جانور، نباتات وغیرہ ہر چیز میں جا کے اگر نوٹ کر لیں، کبھی اس کی بایولوجی یا زوالوجی میں جا کے اس کو پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آ جائے گی کہ ہر چیز پانی کے بغیر کہیں زندگی ہے ہی نہیں. کیا وہ نہیں مانتے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ وہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان میں ایک محفوظ چھت بنا دیا. یعنی کہ ایسی چھت نہیں ہے یہ بگ بینگ کے بعد کہ وہ کبھی بھی ٹوٹ کے گر جائے گی ہم پر، بلکہ یہ محفوظ چھت ہے، باقاعدہ چھت ہے. جیسے ایک ہوتی نا RCC کی چھت باقاعدہ پکی مضبوط، اور ایک ہوتی ہے صرف شیٹس کی چھت جو کبھی بڑی زور کی آندھی طوفان آئے وہ گر جائے یا اڑ جائے یا تباہی ہو جائے اس سے. مگر یہ ہے اس کی نشانیوں کی طرف سے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یعنی ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں بھی گھوم رہا ہے، اور ہر ایک کے گرد ہر ایک دوسرے آربٹس کے اندر بھی گھوم رہا ہے. یعنی کہ اپنے آربٹ کے گرد بھی گھوم رہا ہے، اور ایک باقاعدہ ایک چکر ہے زمین کا جو سورج کے گرد بھی لگ رہا ہے، باقی سیارے بھی گھوم رہے ہیں اس کے اندر. یعنی کہ روٹیشن اس کی جو ہے وہ 2 وے ہے. ساری سائنس ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک میں پڑھا رہے ہیں. آپ سوچیں ہم گھریلو خواتین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سائنس بھی اس قرآن پاک کے ذریعے سے پڑھا دی الحمدللہ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے کسی انسان میں بھی نہیں رکھی. اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟
ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کے تم سب کو آزمائش کر رہے ہیں. آخر تمہیں ہماری طرف ہی تو پلٹنا ہے. یعنی کہ آؤ گے تو ہمارے پاس ہی نا آخر. یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا انکار کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہے. خلق الانسان من عجل. انسان جلد باز مخلوق ہے. یعنی انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جلد بازی ایک طرح سے اس کے اندر رکھ دی ہے. یعنی ہے اس کے اندر جلد بازی. اب وہ کس چیز میں جلد بازی کرتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلد کرو، نیکیوں میں دوڑا بھاگو، نیکیوں میں جلدی کرو. اور ایک ہوتا ہے کہ دنیا بنانے کے لیے جلدی جلدی بھاگتے رہو. تو کہتے ہیں نا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ویسے تحمل مزاجی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جلد بازی کچھ نیک کاموں میں تو چلو کبھی سوٹ کر بھی سکتی ہے، مگر دنیا کے بہت سارے ایسے کاموں میں جلد بازی شیطان کے جال میں پھانسنے کے سوا کچھ اور نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ دیکھیں کسی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحمل رکھ دیا ہے، کسی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جلد بازی رکھ دی ہے. اب ہمیں خود اوور کم کرنا ہے اپنی اس کہتے ہیں نا کہ اچھی ہیبٹ ڈالیں گے تو غلط اور یہ پرانی یا جو ایسی ہیبٹس ہیں جس کو ہم نکال سکتے ہیں، جس کو ہم سبسائڈ کر سکتے ہیں، کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، تو وہ ہیبٹ ہماری کٹ ڈاؤن اور سبسائڈ ہو جائے گی. جب اچھی چیزوں کو اینکر کریں گے تو بری چیزیں خود بخود ہی سائڈ پہ نکل جائیں گی. تو یہ جلد بازی بھی انہی ہیبٹ میں سے ایک ہے جنہیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے. جیسے اس کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے نا ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی عبد القیس کا ایک وفد آیا، اور اس میں وفد کے جو لوگ تھے وہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو سب کے سب جیسے مسجد نبوی کے دروازے پہ اترے، سارے بھاگتے دوڑتے اندر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کے ان کے ہاتھ اور ان کے جسموں کو ہاتھ لگانے اور چومنے لگے. ان کا جو قبیلے کے سردار تھے ان کا نام تھا منذر بن الاشج. تو کہتے ہیں وہ آرام سے جو ہے وہ اپنا انہوں نے ساری سواریوں کو بٹھایا، ان کو باندھا، سامان اتروایا. اتنے دور سے لانگ سفر سے آ رہے تھے تو پراپرلی جا کے 2 صاف ستھرے کپڑے نکالے، کپڑے بدلے اور اپنا حلیہ درست کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشج تمہیں پتہ ہے تمہاری 2 خصلتیں ایسی ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحلم والانات، یعنی تحمل اور جو ہے وہ دور اندیشی، فار سائٹڈنس اینڈ فار بیئرنس. تو کہتے ہیں 2 چیز تمہارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. انہوں نے کہا کیا یہ میرے اندر جو ہے وہ میری فطرت میں ڈلی ہوئی ہے، مطلب خلقی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈالی ہے، یا خلقی ہے، میں نے خود پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہاری خلقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے. تو بعض اوقات بعض ایسی چیزیں ہیں گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں کسی کے لیے، اور بس کو تھوڑی سی اس پہ ورک آؤٹ کر کے ٹرین کر کے اپنے آپ کو لانا بھی پڑتا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں تو میرے لیے اس سے بڑی خوش بختی کی بات کیا ہے. تو بعض اوقات آپ کی کچھ اچھی خوبیوں کے بارے میں لوگ ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر صبر بہت ہے، یا آپ جو ہے نا بہت تحمل سے بات سنتی ہیں، یو آر اے گڈ لسنر. یہ جو باتیں میں سننے کو ملتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کوالٹی ہمارے اندر ہے اس کو مزید اور پالش کرنے کی ضرورت ہے. پھر کہتے ہیں کہ ابھی میں تم کو نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ بچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں اور مدد پہنچ سکے گی. وہ بلا اچانک آ جائے گی اور انہیں ہر طرح سے دبوچ لے گی. یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ہی اس کو لمحہ بھر مہلت بھی مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ کیا کچھ ایسے الہ رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہ کر سکتے اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو عمر لگ گئی، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی کہ زمین سمٹ رہی ہے، کفر اور شرک سمٹ رہا ہے اور دین اسلام پھیل رہا ہے. دونوں معنی لیے جاتے ہیں، لٹرلی بھی زمین سمٹ رہی ہے اور نظریاتی طور پہ بھی زمین سمٹ رہی ہے. میں تو وحی کے ذریعے تمہیں خبردار کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے، جبکہ انہیں خبردار کیا جائے. اور اگر تمہارے رب کا ذرا سا عذاب انہیں چھو جائے تو اب بھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی خطاوار تھے. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ.
قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پہ ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو یہاں پہ حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو تھوڑی سی حساب کتاب کی اور بات کر لیتے ہیں۔ آپ سے نے فرمایا کہ 5 چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان میں کتنی بھاری ہے، اور جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک ذکر بتایا تھا، وہ یہیں سے مجھے اس کی موٹیویشن ملی تھی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ ہو گئے 4 ذکر، اور 5واں نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور والدین اس کو اجر کی نیت سے اس پہ صبر کریں۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میزان پر بہت بھاری ہیں، اس لیے آج سے تو آپ کی تسبیح ایک شامل ہو جانی چاہیے آپ کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، ہر نماز کے اینڈ میں کیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب پھر تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں، جنت کے باغات اور جنت کے جو ہے اگر آپ کو قصر و محلات چاہیے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کی مغفرت و بخشش چاہیے تو اللہ مغفر لی ساتھ میں ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے جی، سے پھر انشاءاللہ العزیز میزان بھر جائے گا۔ پھر میزان بھرنے کی اور بہت سی چیزیں ہیں، جو ہم صدقہ جاریہ کے بہت سارے کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارا میزان بھرتے ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم ایمان و ثواب کی نیت سے کچھ بھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان و ثواب کی نیت سے ایک گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کی لید اور اس کا پیشاب سب کا سب قیامت کے دن جو ہے ترازو میں تول دیا جائے گا، یعنی کہ گھوڑا خود تول دیا جائے گا، گھوڑا جو کھاتا تھا اس کا وزن بھی کر دیا جائے گا، اور اس کا جو نکالتا تھا اس کا وزن بھی کر دیا جائے گا، یعنی کہ ہر چیز تول کے اس کی گھوس کے اعمال نامے میں رکھ دی جائے گی کہ یہ ہے تمہارا گڈ ڈیڈ جو تم نے دنیا میں کر کے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اپنے اعمال نامے کو، اپنے میزان کو وزنی بنانے کے لیے دنیا میں کام ہمیں آج یہی کرنے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں جو ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا نا، اسی طرح شہادتین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ہم پہلے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو غائبانہ اپنے رب سے ڈریں اور جن کو اس گھڑی کا ڈر لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ پیچھے کیا کہا، فیہ ذکرکم فاسألوا اہل الذکر، اور اب کیا کہا جا رہا ہے، ذکر مبارک، یہ اللہ کا مبارک ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیں ایسی مجالس جہاں پہ قرآن اور حدیث کا ذکر ہو وہ بابرکت ہے، ایسے کلام بابرکت ہے جو ان جگہوں پہ پڑھا جائے، ایسی نصیحت کرنا بھی بابرکت ہے جو ایسی جگہوں پہ کی جائیں، کہتے ہیں نا ایسی انسانی زندگی جو ان نصیحتوں کو سن کے بدل جائے وہ بھی بابرکت ہے، اور دنیا میں بھی اس کی برکتوں کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے اجر و ثواب کا بہترین فائدہ ہے۔ اور اس کی بہت سی برکات تو یہ بھی ہے کہ سینے کی تنگی اور گھٹن بھی دور کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اس ذکر کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس لیے اس علم کے لیے تو ہم ضرور اپنی اپنی کوششیں لگائیں اور اپنی جان لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر سے برکت ہی برکت عطا کرے۔ تو آپ دیکھیں ذکر مبارک، قرآن برکت والا ذکر، اور برکت کا مطلب کسی چیز میں اضافہ کرنا، تو ہمیں ابھی کیا برکتیں چاہیے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے عمل میں اضافہ فرما، ہماری نیک اعمال میں اضافہ فرما، ہمارا حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے کروا۔ تو ہماری کیا دعائیں لگی، برکتوں کی دعائیں نا، کہ دنیا میں رہتے ہوئے زمین پہ برکتیں، اور قبر میں جاتے ہوئے قبر کی برکتیں، اور حشر میں اٹھتے ہوئے ہمارے اعمال کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں، آمین۔ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع کہ جب اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی جن کے تم آگے جمے ہوئے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہے ہو یا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے ضرور بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید کہ اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ پھر جب انہوں نے اب بعد میں اپنے بتوں کا حال دیکھا تو کیا کہا، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ تو بڑا ہی ظالم تھا وہ۔ ایک نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ کر لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسی خبر لینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے کہا کیوں ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ اس کے سردار نے کیا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو تو۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنی ضمیر کی طرف لوٹے، یعنی ایک خیال ہوا
یہ کیسے بولے گا، یہ تو خود پتھر کا بنا ہوا ہے. کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی عقل پلٹ گئی، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے، وہی بات ہے نا، اس وقت جب جادوگروں نے وہ دیکھا تھا معجزہ، تو ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں پلٹ گئی، ان کو عقل آ گئی، انہوں نے مان لیا. ان کے سامنے بھی اسپارک ہوا، ان کے سامنے بھی روشنی آئی، مگر انہوں نے کیا کیا، اپنی عقل کو پلٹا دیا کہ نہیں نہیں یہ سب کچھ بیکار کی بات ہے. اور بولے کہ تم جانتے تو ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہے نہ ہی نقصان؟ تو ہے تم پر اور تم ان معبودوں پر، تو ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو. کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، یعنی کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب آگ میں ڈال دیا جا رہا تھا، اور آگ ان کے خود گھر والے اور ان کے والد خود بھی شامل تھے لکڑیاں جمع کرنے میں، اور ایک بڑا سا الاؤ روشن کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ بہت سارے جانور بھی جو ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے لگ گئے تھے. اور آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جس میں چڑیا کے چوچ ایک قطرہ ہی تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنا ہی آ سکتا تھا نا، جب مجھ سے پوچھا جائے کہ میں نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی تو میں کہہ دوں گی میں تو اتنا ہی کر سکتی تھی تو میں نے کر دیا. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ تمام جانور آگ بجھا رہے تھے مگر سوائے ایک چھپکلی کے کہ جو آگ نہیں بجھا رہی تھی. بہرحال تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بردن اور سلامت دونوں ہی باتیں فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اے نار، اے آگ جو ہے تم ٹھنڈی ہو جاؤ. برد کہتے ہیں برف جیسے ٹھنڈی کو، اور مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں سلامہ بھی ایڈ کر دیا، یعنی کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ فریزنگ کولڈ ہو جائے کہ وہ ٹھنڈا بھی بعض اوقات فروسٹ بائٹ کر دیتا ہے نا، آپ کو جلا دیتا ہے. تو کیا کہا گیا کہ سلام علی ابراہیم ہو، یعنی کہ اتنی کولڈ بھی نہ ہو جاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی ہی رہنی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام، اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ سلام علی ابراہیم نہ کہتے کہ یا نارکونی بردن ہی کہہ دیتے صرف اور صرف، تو پھر آپ سوچیں کہ دنیا کی آگ جو آج ہمیں جلا رہی ہے، آج جو پکا رہی ہے چیزیں، جو ہیٹ نظر آ رہی ہے ہمیں، کیا یہ آگ جلاتی؟ نہیں جلاتی ہے. تو پھر کیا کہا کہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور پھر یعقوب اس کے اوپر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا. ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، اور وہ بڑی ہی فاسق قوم تھی. لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی. یاد کرو کہ جب کہ اس نے سب سے پہلے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، اور وہ بہت ہی برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا تھا. یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسروں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا تھا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی عطا کیے تھے. یعنی کہ بعض اوقات علم دونوں کے پاس سیم ہی ہوتا ہے، مگر کسی کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اشارہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات عمر کا کوئی حساب نہیں ہوتا، بعض اوقات کم عمر لوگ بھی بہت اچھے اور اچھے مشورے اور اچھے ایڈوائسز دیتے ہیں جو بہت ہی اپلیکیبل ہوتی ہیں، چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں. تو اس لیے عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی مشورے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی تعریف نہیں کی جا رہی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو علم اور حکم ملا تھا، مگر ہم نے وہ جو جواب تھا صحیح جو فیصلے کا تھا وہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا تو انہوں نے کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں کہ قاضی تو اجتہاد کرتا ہی ہے، اگر وہ صحیح کرتا ہے تو 2 گنا اجر پاتا ہے، اور اگر وہ کہیں صحیح نہیں بھی کر پاتا تو کم از کم 1 اجر اس کو اجتہاد کرنے کا تو مل ہی جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اجتہاد تو داؤد علیہ السلام نے بھی کیا تھا، اجر تو ان کو مل ہی گیا. اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور اس فعل کی کرنے والے ہم ہی تھے. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ آپس کی جنگوں سے تمہیں بچائے رکھے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور اس کے حکم سے سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی. فلسطین کی طرف کی بات کی جا رہی ہے.
اور ہم جس چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جنوں اور سرکش جن بھی ان کے تابع تھے، اور جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، اور سب کے سب میں ہم ان کے نگران تھے، یعنی کہ اللہ براہ راست اپنی نگرانی میں سارے کام کروا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کی خاص نگرانی کرتا تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اس کو تھی اس سے دور کر دیا، اور اس کو اہل و عیال ہی نہیں بلکہ اس کو اور بھی ساتھ ساتھ میں اتنے اور بھی دیے ہم نے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ ایک سبق ہو، اور عبادت گزاروں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے تعالیٰ کیا سبق دینا چاہ رہے کہ دنیا میں اچھی زندگی اگر بسر کرتے ہو، اگر عبادت گزار رہتے ہو تو اللہ بڑی سے بڑی مصیبتیں اور بیماریاں بھی ٹال دے گا، اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کہیں اور جو ہے وہ نعمتوں کی فراوانی کر دے گا۔ اب دیکھیں انتہائی عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی آزمائش آ سکتی ہے، اور وہ بھی اتنی سخت آزمائش، وہ بھی اتنی کتنے سالوں پر محیط آزمائش، ایسی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عموماً ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو بہت عبادت گزار اور نیک ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزمائے گا۔ ہاں، تو ایوب علیہ السلام کو بھی تو آزمایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو بعض اوقات امتحان آ سکتے ہیں، اور امتحان بیماری کی صورت میں ہو سکتے ہیں، کسی مصیبت کی صورت میں ہو سکتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ، اور کبھی اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں نا، صبر کے ساتھ جو ہے انسان اپنی تقدیر پر راضی رہے اور اللہ کا قرب کے لیے کوشش کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اللہ کو اپنے کو پاک کرنے کا موقع دیتا رہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی ان تمام عبادتوں اور تمام اس کی صبر اور برداشت کو آگے کے لیے اس کے حساب کتاب کے وقت میں آسانیاں لکھ دے اس کے لیے۔ تو ہم سب بھی اپنے لیے سبق لے لیں اس میں سے، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی دی، یہ سب لوگ بھی صابر تھے۔ آپ دیکھیں آج ایک اور چیز ریپیٹ بار بار ہو رہی ہے کہ تمام انبیاء صابر تھے، کیسے مصیبتوں پہ صبر کی، کیسے بیماریوں پہ صبر کیا، کیسے مشکل حالات پہ صبر کیا، یعنی کہ یہ بھی ایک ایسا چین، ایسی ایک اینکرنگ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈال دے رہے ہیں، اس کے لیے دعا بھی سکھا دی ہمیں، ربنا افرغ علینا صبر، اللہ تعالیٰ صبر انڈیل دے ہمارے اندر، ڈال دے ہمارے اندر، رچ بس جائے صبر ہمارے اندر کہ ہم صابر کہلانے شروع ہو جائے، اور ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ صالحوں میں سے تھے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو کہ جب وہ بگڑ کر چلے گئے تھے اور سمجھے تھے کہ ہم اس پہ گرفت نہیں کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا تھا، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو پاک ہے تیری ذات، اور بے شک میں نے قصور کیا ہے۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی تھی اور اس کو غم سے نجات بخشی تھی۔ اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی پکڑ بھی ہوتی ہے اور انسانوں کو بچا بھی لیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں یہاں پہ اندھیروں پہ اندھیرے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی پکار سن لی اور پھر بھی ان کو بچا لی، اس کا مطلب اللہ دعا سننے والا ہے، پکار سننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں، جب کسی رنج و غم میں آزمائش میں مبتلا شخص آدمی اس کو تکلیف میں پکارے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، تو فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی دعاؤں کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ اور زکریا علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑا، بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ انہوں نے کیا اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی نا کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی کہ نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے نا، انہوں نے دعا مانگی تو قبول ہو گئی تھی، اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا تھا اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا تھا۔ یعنی ان کی مثال بھی طلب بتا رہے ہیں، یہ تمہاری امت اصل میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ یہ طرح کیا فرما رہے ہیں، سب ایک ہی امت ہو تم سارے کے سارے، اتنے سارے جو ڈفرنٹ نام بنا رکھے تم نے، ان ناموں سے تم جدا نہیں ہو جاؤ گے، اصل تو دین اسلام ہی تھا، اصل تو لوگ مسلمان ہی تھے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کی کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وہ وعدہ برحق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو ان لوگوں کی آنکھیں
پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جنہوں نے کفر کیا تھا اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم ہی خطا کار تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے پیچھے کہف میں ذکر ہوا کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، کھول دیے جائیں گے، تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یاجوج ماجوج بھی کوئی ایک آزمائشی ایک اور جو ہے چیپٹر ہے جو انسانوں کے اوپر آئے گا دنیا میں۔ تو کہا جاتا ہے حدیث کے مطابق کہ زمین پر چھا جائیں گے جب یہ نکلیں گے یاجوج اور ماجوج، اور یہ وہی دروازہ ہے جس پر ذوالقرنین نے بند باندھ دیا تھا، اسی کو یہ لوگ توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر جس دن یہ انشاءاللہ کہہ دیں گے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، یہ باہر نکل آئیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، تو یہ لوگ ابھی اسی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کہیں اور سے نہیں آئیں گے۔ تو یہی کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ زمین پر یہ پوری جگہ پہ چھا جائیں گے، سارا کچھ کھا لیں گے، سارا پانی پی لیں گے، اور سب کچھ کہتے ہیں کہ آسمان بہت ہی قتل و غارت گری پھیلائیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے باقاعدہ دعا کریں گے تو پھر ان کے اوپر جو ہے کوئی بیماری آئے گی، اور اس کے بعد جو یہ ساری کے سارے مر جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو پرندے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے، ایک بہت بارش برسائیں گے، اللہ سبحانہ تمام زمین کو جو ہے کلین اور کلیئر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی اس وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابھی یاجوج ماجوج تو نہیں آئے، مگر یہ ایک ایسا ہمارے اوپر جو ہے وہ آپ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی ہوئی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی دور کر دیں کہ بالکل جو ہے وہ ختم ہونے سے نابود ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے کہ ان کا بھی ایک دن آنا ہوگا جس کا دن مقرر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور وہ تمہارے معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے، اگر یہ واقع ہوتے آ جاتے ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اور وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے۔ وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، وہ انتہائی گھبراہٹ کے وقت ان کو ذرا پریشان نہیں کرے گا۔ یعنی کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جنت میں جانے والے لوگوں کی، جنتیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ وہی تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ ڈونٹ وری، بی ہیپی، اس میں یاد جو دن ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے کوئی وریز نہیں ہے، سارے وریز اہل جہنم کے لیے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یوم نطوی السماء، وہ دن جب آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے کہ تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے اسکرولڈ شیٹس دیکھی ہوں گی کبھی جس کو ہم رول کر کے رکھتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا دوبارہ اعادہ کریں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام بہرحال ہمیں کر رہنا ہے۔ اور زبور میں نصیحت ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اور اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ کیا بڑی خبر ہے؟ عبادت کریں گے تو دنیا میں بھی جو پائیں گے سو پائیں گے، مگر آخرت میں وراثت جنت کی تو نیک لوگوں کے لیے ہی ہوگی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو جو بھیجا ہے کہ تو یہ دراصل زمین تو یہ دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کچھ سکھایا پڑھایا اور دیا گیا ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، سیرت کاملہ کی صورت میں، وہ سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی رحمت بنا کر ان کو بھیجا ہے، اور رحمت کے ساتھ ہی ان چیزوں کو جو ہے ہم تک پہنچایا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ان سے کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اور پھر تم کیا مسلم بنتے ہو؟ اور اگر وہ منہ پھیر جائیں تو کہہ دو کہ میں نے علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا، اب میں نہیں جانتا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کی جاتی ہیں اور جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہمارے لیے مدد کا بہترین سہارا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جس سے مدد طلب کی جائے۔